دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی عامر خان سے، انڈیا کے ایکٹر سے، گھنٹوں ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں نے فلمیں چھوڑنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ گئے اسی لیے تھے کہ بھائی برائی چھوڑنی ہے، تو برائی میں اس سے بڑی برائی کوئی ہو سکتی ہے؟ ناچ گانے اور جو کچھ فلموں میں ہوتا ہے۔ لیکن مولانا کو پتا تھا بھائی ایک آدمی ساری زندگی اس کی اسی کام میں گزری ہے، اگر میں ڈائریکٹ اس کو فوکس کروں گا کہ یہ حرام، یہ ناجائز، پھر جب ہم مولانا لوگ حرام بولتے ہیں نا تو نکالتے بھی حلق سے ہیں، حرام، تو وہ اور آدمی وہ ہو جاتا ہے، ویسے بولیں گے حرام ہے یہ، لیکن جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہم؟ وہی ایک قاری صاحب سے کہا نا، قاری صاحب نے دکان پہ گئے مٹھائی کی اور کہتے ہیں شیرہ ہے، شیرہ، اس نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے، شیرہ تو ہے ہمارے پاس، اتنا گاڑھا شیرہ ہے، نارمل شیرہ نہیں ہے۔ تو وہ حرام ایک دم اتنا گاڑھا گاڑھا لفظ نکلتا ہے، وہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے اگلا۔ تو ڈرانا پولیس کا کام ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے، مبلغین کا کام نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام۔ ہاں مبلغین کا کام آخرت سے ڈرانا ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ کیا حکمت؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے لیے کسی کو بھیجا ایک صحابی رسول کو، کیا فرمایا؟ بشروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، تنگی میں مت ڈالنا، ایک دم جا کے نہیں یہ بتا دینا یہ کرنا حرام، یہ کر کے جہنم، یہ کر کے جہنم، وہ ڈر جائیں گے بھائی۔ آرام آرام، دین پہ سودے بازی نہیں کرنی ہے، اتنا نرم نہیں بن جانا کہ حرام کو حلال کر دینا ہے۔ بعض مبلغ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام میں جو اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے وہ لمٹ آپ کراس کر دیں، نا 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 نا۔ کسی کو دین پہ لانے کے لیے، دل شکنی سے بچانے کے لیے اپنی دین شکنی جائز نہیں ہے۔ دین شکنی کا مطلب دین توڑ دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے دعوت دی، سودی بینک میں جاب کرتے تھے، وہ ٹوٹلی حرام آمدن تھی ان کی۔ سودی بینک میں جاب کے بھی مختلف شعبے ہیں، کچھ شعبے جائز ہیں، کچھ حرام ہیں۔ جیسے چوکیدار کا شعبہ ہے نا، اگرچہ وہ سودی بینک میں چوکیداری کر رہا ہے مگر وہ جائز ہے، یعنی آمدن جائز ہے۔ بہتر تو یہ کہ نہ کرے یہ کام۔ آمدن اس لیے جائز ہے کہ وہ تو صرف پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے نا، جو بذات خود ایک جائز کام ہے۔ تو سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پہ لعنت ہوتی ہے، سود لکھنے والا، سودی لین دین، سود دینے والا، لینے والا، اور اس پر گواہ بننے والا۔ تو مینیجر کی تنخواہ حرام ہے کیونکہ وہ سارے سودی سیٹ اپ کو کیا کر رہا ہے، ساری ٹرانزیکشن ہی اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر سودی بینک میں کوئی شخص حرام کام نہیں کر رہا، جیسے الیکٹریشین ہے، اس کا کام ہے پنکھے لگانا، اس کا کام ہے ٹیوب لائٹیں صحیح کرنا، اس کا کام ہے سولر سسٹم کو ٹھیک رکھنا، تو یہ اس کی تنخواہ کو حرام نہیں کہتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آمدن کے حلال و حرام ہونے کا ٹاپک ہے نا، یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے، کہ جو اسکالر اٹھتا ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ پراپر ٹاپک ہے، یہ پڑھا جاتا ہے کہ آمدن کب حرام ہوتی ہے اور آمدن کب حلال ہوتی ہے۔ تو مفتیان کرام کا کام ہے، یہ انہی کو کرنے دیں آپ۔ تو ہمارے حضرت کے پاس کوئی شخص آیا کہ آپ کی دعوت ہے، حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں قبول، بہت اصرار کیا، حضرت نے فرمایا بھائی آپ کی آمدنی جائز نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اس کا دل ٹوٹ گیا، آپ نے دعوت ٹھکرا دی۔ تو حضرت نے فرمایا کسی کا دل جوڑنے کے لیے میں اپنا دین نہیں توڑ سکتا۔ یہ اصول یاد رکھو۔ آج کل بعض مبلغ کچھ ضرورت سے زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل لیں۔ یہ ہمارے والد صاحب کا ملفوظ ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ وہ کہتے تھے اعتدال ضروری ہے، نہ اتنے کڑوے کہ ہر وقت منہ سے نفرت ہی نکلتی ہے، ڈراتے ہی رہتے ہو یہ جہنم وہ جہنم، تو بھی جہنم میں جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ لوگ بولیں بھائی یہ کوئی جنت کے لیے کوئی بچا بھی ہے؟ بعض اسکالرز کو سنو نا آپ تو ایسا ہی لگتا ہے، میں ان بزرگوں کے نام نہیں لوں گا، کچھ اسکالرز کو سنو ایسا لگتا ہے یہ 2-4 جنت میں جائیں گے، باقی سارے کیا ہیں، یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط یہ بھی غلط، تو سارے ہی جہنم میں جا رہے ہیں، بھائی بچا کون ہے؟
تو اس سے لوگ دین پہ کے قریب نہیں آتے, دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور آپ جا کے لوگوں کو ہدف, اب کوئی بے پردہ لڑکی اگر آ جائے, عورت آ جائے, ایک دم اس کے منہ پہ کہنا کہ آپ پردہ نہیں کرتی آپ جہنم میں جاؤ گی, یہ تبلیغ کا مؤثر طریقہ نہیں ہے.